بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح بازار میں بہت ساری ویرائٹی موجود ہوتی ہے اور جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں تو بہت سارے آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یہ خرید لیں، یہ نہیں خریدتے تو یہ خرید لیں، فلاں چیز کی کوالٹی یہ ہے، فلاں چیز کی کوالٹی یہ ہے، فلاں چیز کی قیمت یہ ہے، فلاں چیز کی قیمت یہ ہے، اور انسان بعض اوقات چوائس کرنے میں وقت لگاتا ہے اور چوائس کرنے میں وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کی کوالٹی کیا ہے، کس چیز کی قیمت کیا ہے، اور بعض اوقات کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ کرے۔ اسی طرح ہمارے اس معاشرے میں اور پوری دنیا بھر میں ہمارے سامنے اسلام کے مختلف برانڈز ہیں۔ اسلام کے نام پر مختلف لوگ مختلف دعوے لے کر اٹھے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات انسان ان بہت ساری ویرائٹیز کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کس راستے پہ جاؤں، کس کو فالو کروں۔ اور مزے کی صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک کو فالو کرتے ہیں تو وہی آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ غلط ہے۔ تو اگر وہ دوسرا غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کس بنیاد پہ ٹھیک ہے اور وہ کیوں غلط ہے؟ اور جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی سٹانس ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن وہ غلط ہیں۔ اور اس میں ہماری جو پڑھی لکھی نسل ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں دین کی قدر وہ کم ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ طالب علم رہے ہیں، جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے ہیں، سائنس لیبارٹری میں ایک پیپر ہوتا تھا جسے ہم لٹمس پیپر کہتے تھے، اور اس لٹمس پیپر کے ذریعے ہم محلول کو، لیکوڈز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں اور یہ کس قسم کا ہے، اور اس کو لٹمس ٹیسٹ کہتے تھے۔ تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں دو لٹمس ٹیسٹ، دو ایسے ٹیسٹ بتاتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ آپ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں دین کا دعوے دار وہ ٹھیک ہے اور فلاں غلط کہہ رہا ہے۔ اگر یہ دونوں ٹیسٹ ٹھیک ہو تو پھر آپ بغیر کسی فکر کے وہاں چلے جائیں اور ان کے ساتھ دیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ٹیسٹ خراب آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دعوت ہے، جو بھی تنظیم ہے، جو بھی شخصیت ہے جو آپ کو پکار رہی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے اسلام کے ورژن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کس اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ کیا اس کے نزدیک کوئی خاص دائرہ ہے؟ کیا وہ زندگی کے کسی خاص شعبے کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا وہ زندگی کے کسی خاص دائرے کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا وہ کسی خانقاہ کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا وہ کسی گوشہ نشینی کی طرف بلا رہا ہے؟ تو سمجھ جائیے کہ یہ اسلام کا مکمل چہرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام تو مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ انفرادی اصلاح سے بھی متعلق ہے، یہ اجتماعی اصلاح سے بھی متعلق ہے۔ یہ مسجد کی بھی بات کرتا ہے، یہ بازار کی بھی بات کرتا ہے، یہ منڈی کی بھی بات کرتا ہے، یہ سیاست کی بھی بات کرتا ہے، حکومت کی بھی بات کرتا ہے، عدالت کی بھی بات کرتا ہے، بین الاقوامی تعلقات کی بھی بات کرتا ہے، جنگ اور امن کی بھی بات کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو اسلام بطور پورا نظام زندگی اور پورے دین کے متعارف کرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ آپ کو صحیح دعوت دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو اسلام کو ایک مذہب بنا کر پیش کر رہا ہے اور اسلام کو ایک آئسولیٹڈ چیز بنا کر پیش کر رہا ہے اور صرف مسجد اور ممبر اور محراب تک اس کو مقید کر رہا ہے، یا خانقاہ تک اس کو مقید کر رہا ہے، یا چند اعمال تک اسے مقید کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ غلط ہے اور یہ اسلام کا ورژن نہیں ہے۔ تو یہ ہوا پہلا لٹمس ٹیسٹ۔ دوسرا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اسلام یہ ایک آفاقی دین ہے اور اس کے اصول وہ بڑے واضح ہیں، اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کسی فرقے کی طرف بلاتے ہیں، کسی مسلک کی طرف بلاتے ہیں، مثلا کوئی آپ کو دیوبندیت کی طرف بلا لیں، کوئی آپ کو بریلویت کی طرف بلائیں، کوئی آپ کو اہل حدیث ہونے کی بات کریں، اور کوئی آپ کو اہل تشیع کی طرف بلائیں، یا کوئی کسی شخصیت کی طرف بلائیں، کسی فلاں فرد کی طرف بلائیں، فلاں پیر صاحب کی طرف بلائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ اس لیے کہ اسلام
وہ ان شخصیات کا محتاج نہیں ہے، اور یہ فرقے یہ بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ اسلام کی اصل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیش کیا، وہ تو قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہر وہ شخص، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، یا چاہے وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اور پھر اس مسلمان کی حیثیت سے اسے وہ تمام بنیادی اس کے حقوق ہے جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں۔ لہٰذا جو تفریق پیدا کرتا ہے، جو فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، جو مسلک کی بات کرتا ہے، جو تنگ نظری پیدا کرتا ہے، جو تقلید جامد کی بات کرتا ہے، اور جو مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، کفر اور اسلام کی بات کرتا ہے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعوت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وہ جماعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا وہ گروہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک وہی ہوگا جو آپ کو پورے اسلام کی طرف بلائے، جو آپ کو اتحاد کی طرف بلائے، جو آپ کے دل میں اسلام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ امت کی محبت اور امت کا درد پیدا کرے، اور جو آپ کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرے باقی سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک کہ آپ اسلام کو پورا کا پورا نظام زندگی سمجھیں، اور جو اس کے علاوہ بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں شخصیت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو فرقہ واریت کی طرف بلاتا ہے، جو کسی خاص شخصیت کی طرف بلاتا ہے، شخصیت ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات، اور اگر شخصیت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اور اسی کی طرف کوئی بلاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے بعد کسی اور کی طرف بلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں بلکہ اپنے خاص برانڈ کی بات کر رہا ہے، اور اس برانڈ کی وجہ سے پھر آپ اسلام میں نہیں بلکہ اس خاص برانڈ میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ اور اس کا نقصان الگ ہوگا، اس کا فائدہ اور نقصان اسلام کے لیے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔